ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کا محور و مرکز صرف پولیٹیشین یعنی سیاستداں ہیں، اور اسکرینوں پر صرف حکومت کو لعن طعن ہوتی ہے یا حکومتی لوگ اپنی ان کی شان بڑھاتے ہیں، اور یوں پوری اسکرینیں جو ہیں ہماری سیاست کی نظر ہو گئی ہیں۔ بے شمار شعبوں میں بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں۔ کس کا ذکر کروں؟ اگر SIUT میں دیکھیں اسٹیٹ آف آرٹ ہے جو کیا گیا ہے، اسکول میں اگر آپ دیکھیں، ہیلتھ میں دیکھیں، LRBT، TCF، اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں۔ ان میں اگر میں انگلیوں پہ گنوں تو عارف گروپ آف کمپنی بھی ہے۔ اسی لیے آج میں محترم عارف حبیب صاحب سے آیا۔ آپ سے شناسائی تو برسوں سے ہے اور گفتگو بھی ہوتی رہی، لیکن خوشی ہوئی کہ آج آپ ان کے دفتر کو اتنا سرم دیکھ کے۔ تو چلے کچھ اس طرح آ جاتے ہیں عارف حبیب صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہوئے کہ ایوب خان کے زمانے میں 22 گھرانوں کا ہم نے بڑے سنا تھا کہ کہتے تھے کہ جی تمام دولت ان کی یہاں سمٹ آئی ہے، انشورنس، بینکس۔ اب کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی کوئی آپ کا بھی کوئی 44 گھرانے گنوں تو عارف حبیب اس کے گھرانوں میں آتے ہیں؟ اچھا کہ وہ ایک انفارچونیٹ سچویشن تھی، کیونکہ جو بھی وہ گروپس تھے وہ گروپس جو ہے وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے تھے، وہ جاب اپورچونیٹیز کریٹ کر رہے تھے، وہ گورنمنٹ کے لیے ریونیو کریٹ کرتے تھے۔ مجھے صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر ایک ادارہ بنتا ہے، ایک کمپنی بنتی ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں وہ کمپنی جو ہے روزگار کی سبیل ہے، وہ گورنمنٹ کے ریونیو کی سبیل ہے۔ کہ انڈیویجول ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت میں کتنے بڑے لوگ تھے، وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی لگائی ہوئی جو ہے وہ یونٹس ابھی تک بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں پروفیشنلز کو۔ یہ سارا کاروبار کیا ہے یا انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری جو ہے از اے پارٹنرشپ بٹوین انٹرپرینور اینڈ پروفیشنلز۔ کچھ ہے نا پروفیشنل، جیسے آپ ڈان جو ہے وہ ڈان تو ان کے مالک تو نہیں چلاتے، آپ چلا رہے ہیں نا، آپ ایز اے پروفیشنل اس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو ہر ادارہ جو ہے اس میں ایک پروفیشنل اور انٹرپرینور اور انویسٹر جو ہے، تو وہ سب ایک بڑے انویسٹر تھے۔ اگر وہ ان کو جو ہے فلرش ہونے دیا جاتا، انفارچونیٹلی نیشنلائزیشن جو ہے وہ ہوئی اور اس میں ہمارے گروپس کو جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بڑا ڈیمیج ہوئے وہ۔ لیکن آج بھی تھا عارف صاحب کہ بہرحال اگر وہ آپ جو ہم جو کہہ رہے تھے کہ وہ 22 گھرانے جہاں دولت سے مٹائی تھی، اس کے بعد لیکن جو اس کا جو ورکرز تھا وہاں ٹھیکیداری سسٹم تھا، وہاں یونینیں نہیں تھیں، پور مزید پور ہو رہا تھا، اور اسی لیے جو بھٹو صاحب کو جب یہ موقع ملا، اگر اس ایوب خان کی جو کہتے ہیں گرین ریفارمز تھیں یا آپ کے جو واقعی شیئر مل رہا تھا، تو ٹھیک ہے پولیٹیکل نعرہ لگایا، اور بھی بہت سارے عوامل تھے، لیکن بہرحال ان کے روٹی کپڑا مکان کے نعرے نے دہلا کر تو رکھ دیا نا، لوگ ان کے پیچھے تو ہو گیا۔ وہ بات کا الگ چیپٹر آتا ہے، لیکن جی ہاں، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ادارے کمزور پڑ گئے۔ اگر وہ جو آپ پرابلمس کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے یا ورکرز کے اور جو ان کو اپنے پورے حقوق نہیں مل رہے تھے یا ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی تھی، تو اس کو ٹھیک کرتے، یعنی ان کے پاس جو ان کے پاس قانوناً جو ہے وہ گنجائش تھی، وہ چاہتے تو اس کو کر سکتے تھے نا۔ جیسے ابھی آج کل بہت ساری لاز ایسے ہیں کہ جو ورکرز کے رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو انویسٹر ہے اور انٹرپرینور ہے اس کو گرو ہونے دیں گے، تو وہ ظاہر ملک کے اندر آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ گروپس ہیں، اور پرٹیکولرلی اب تو جو ہے وہ زمانہ ہے اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹنگ کا۔ تو جب آپ لسٹنگ کرتے ہیں تو پھر پبلک شیئر ہولڈرز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس وقت 22 تھے تو ابھی 44 ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، 100 ہوں گے، اور کافی بڑے گروپس ہیں جو بڑے بڑے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں مختلف شعبوں کے اندر، اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فار پرووائڈنگ جاب اپورچونیٹیز ٹو دا پیپل۔ گورنمنٹ کے ریونیو کا جو ہے وہ باعث بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں بریلوی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اسی میں کہ تیز رفتار انویسٹمنٹ ہو۔ تیز رفتار انویسٹمنٹ ہوگی تو ہی جو ہے وہ ہم مختلف شعبوں میں خود کفیل ہوں گے، ہماری آمدنی بڑھے گی، ہماری آمدنی بڑھے گی تو ہم بہتر جو ہے وہ خرچ کر سکیں گے۔ اور کمپنیاں جو ہیں اور گروپس جو ہیں وہ صرف یہ کہ کاروبار کے علاوہ وہ سوشل سروس میں بھی ایکٹیو ہیں، ان کا CSR پروگرامز بھی ہوتے ہیں، تو وہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کئی شکایتیں ہیں لوگ، یہ مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگ جو ہے وہ آئیڈیل کام کر رہے ہیں،
جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس سے کم بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں 2-3 طریقے ہیں. ان کو قانون کے طور پر پابند کیا جائے، ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے، ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کے ذریعے، ان کا اچھا کام ہے اس کو اپریسیشن کے ذریعے جو ہے وہ کیا جائے. نہیں، میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا تھا عارف حبیب صاحب، پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بہرحال اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ اور روزگار، لیکن اب سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ جناب ابھی بھی آپ کے یہاں اگر 2.76 کروڑ بچے اسکول جاتے ہیں تو 2.20 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. سرمایہ داروں کا یا صنعت کاروں کا یا آپ کے ہمارے بڑے بڑے ذمہ داروں کی دولت میں 1 سے 2، 2 سے 4، بینک سے انشورنس سے وہ دیگر بڑھ رہے ہیں، تو وہ جو سوشل ذمہ داری ہے وہ اس بڑے پیمانے پر نہیں ہے عارف صاحب. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے ویلتھ کریشن کرنا یا ویلتھ کمانا قانونی طریقوں سے، جائز طریقے سے جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو خرچ جو ہے وہ اگر آپ قانونی طور پہ نہیں کرتے. دیکھیں نا، اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کسی بھی کمپنی کو آپ لے لیں تو کمپنی میں پہلے تو جو ہے وہ انٹرپرینور اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ سب سے پہلے لوگوں کو ہائر کرے گا، پھر مشینری امپورٹ کرے گا، پھر اس کو سیٹ اپ کرے گا، کئی سال لگتے ہیں اس کا منافع کا جو ہے وہ شکل دیکھتے ہوئے. لیکن اس دوران میں وہ اتنے سارے لوگوں کے لیے روزگار کا باعث، گورنمنٹ کے لیے ریونیو کا باعث. تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ جو تھوڑا بھی خرچ کرتی ہے وہ کہاں سے خرچ کرتی ہے؟ وہ لوگوں سے ٹیکسز لے کے کرتی ہے نا، اور یہ کمپنیز ہی زیادہ جو ہے وہ ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں. تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جائز طریقے سے جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، انڈسٹری اس نے لگائی ہوئی ہے اور وہ سارے ٹیکسز دے رہا ہے، لوگوں کو روزگار کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ CSR کی ذمہ داری بھی جو ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں وہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس پیمانے پر نہیں دے رہا جو میں آپ کو فیگر دے رہا ہوں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس میں خود کہتے ہیں لاہور میں بھی اور لاڑکانہ میں 95% لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا. جی بالکل، وہ تو بہرحال بیسک پانی دینا تو جو ہے وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ان کے پاس جو وسائل ہیں ان کو وہ صحیح استعمال کریں تو یہ مسئلہ بھی جو ہے کم ہو سکتا ہے، اگر کمپلیٹلی حل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو ہے اس میں آپ کو لوگوں کو یہ فیلنگ دینی ہوگی کہ چاہے حکومت ہو، چاہے انٹرپرینور ہو، چاہے پروفیشنلز ہوں، تمام، چاہے مزدور ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ڈاکٹرز ہوں، وکلاء ہوں، ان سب کو پارٹنرشپ کرنی ہے فار دی گڈ آف دی کنٹری نا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر عارف حبیب ہے تو عارف حبیب نے جو ویلتھ ایکومولیٹ کی وہ اپنے ساتھ قبر میں تو نہیں لے جائے گا، وہ تو یہی وہ کہیں گے اپنے خاندان کو دے جائے گا، اپنے بیٹے پوتوں کو خاندان دے کیا جاتا ہے. کریں گے؟ خاندان اگر میرے بچے جو ہے وہ غلط پیسوں کو جو ہے استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر میرے بچے بھی جو ہے وہ اگر اسی کاروبار کو بڑھانے میں جو ہے وہ مشغول ہیں اور وہ کر رہے ہیں، آج جو ہے ایک انویسٹمنٹ ہے، کل دوسری، تیسری، چوتھی انویسٹمنٹ اگر کر رہے ہیں، جو بھی ان کو سیونگز ہو رہی ہے، اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ منافع ہی ہوتا ہے، یعنی کاروبار میں آپ کو پتہ ہے نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس کو بیئر کرنا، برداشت کرنا از ناٹ ویری ایزی. میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجموعی طور پر ہمارے یہاں اسٹیٹ جو اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہی، تو کیا جو پرائیویٹ سیکٹر جو اتنا بڑا ہو رہا ہے اور ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنا بڑا اور ایکچولی ہے، وہ کیا ڈیلیور کر رہا ہے، خاص طور پر جو عام آدمی کے لیے، جو ان کے ورکرز یا ان کے خاندان یا اور دیگر لوگوں کے لیے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم عارف حبیب صاحب میرے سامنے ہو، کہیں گے لیجیے آپ، ہم تو پولیٹیشینز اس طرح نہیں ہیں کہ آپ کو پھر ہم اس طرح کرنے لگیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، صاف سیدھا، اور ماشاءاللہ جو آپ کی کمپنی کا یا آپ کے ادارے کا ایک بیک گراؤنڈ اور خود آپ کی شخصیت کا ایک ہے، لیکن میجورٹی لوگوں کا پرسیپشن تو یہ ہے نا کہ یہ بڑے گھرانے، بڑے آسانی پہلے، اب تو خیر وہ نعرے بازی کم ہو گئی ہے، یونینیں نہیں ہیں، کہ یہ شاید سارے ملک کی دولت ان کے پاس آ گئی ہے یا ہمارے حکومتوں کے پاس. دیکھیے، میں بار بار یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتائیں کہ پیسہ جو ہے وہ کمانا جائز طریقے سے غلط بات نہیں ہے، اس کا غلط استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر پیسے کوئی باہر لے جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے تو وہ چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے پولیٹیشین ہو، جو بھی ہو، آئی تھنک ان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اور اس قسم کے ہمارے سخت لاز نہیں ہیں، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، اور ان کو کرنا چاہیے اس کے لیے. تو اس طریقے سے جو ہے، اور ایسے آپ سخت قانون بنائیں، ایسے راستے آپ نہ رکھیں، اور پھر یہ سارے
اس صورت میں ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری حکومتیں مضبوط ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ بڑی ویک ہوتی ہیں. وہ ویک ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ کوئی بھی سخت اقدامات نہیں اٹھا پاتی ہیں. مثلا اس بظاہر جن اگر پولیٹیکل معنوں میں لے رہے ہیں تو ویک ہوتی ہیں، لیکن اپنے معاملات میں تو ویک نہیں ہوتی نا. جب یہ پیپرز نکلتے ہیں، جب ہم ان کے جب دیکھتے ہیں کہ 22-50 پجیروں میں یہ چلتے ہیں، جب ہم ہر شہر میں ان کے بڑے بڑے ہاؤسز دیکھتے ہیں، ان میں ریس کورس دیکھتے ہیں، تو ہم ان میں تو ویک نہیں دیکھتے ان کو. جی بالکل، وہ بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے اتھارٹی کا، اپنی پوزیشن کا جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن جو بھی سیریس لوگ ہیں آپ کمپنیز میں دیکھیں گے تو جو آپ ان کے کمپنیاں چلا رہے ہوتے ہیں، جن کے اپنے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ بڑے مطلب یہ ہے کہ پروڈنٹ طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کے خرچے بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے، بہت شاہانہ نہیں ہوتے، لمیٹڈ ہوتے ہیں. یہ زیادہ لوگ اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کو کہ جو ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ مطلب اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بھئی میں اگر کوئی بہت زیادہ شاہانہ خرچ کروں گا تو میری باقی ٹیم پر اس کا کیا اثر پڑے گا. تو میں جو ہے ایسا پروڈنٹ رہوں کہ کسی کے اوپر پریشر جو ہے وہ نہ پڑے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک کے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں ان میں بہتری کی جو ہے بہت ضرورت ہے. اور یہ جو ایک پیسہ جو ہے وہ عزت کا کرائٹیریا بن گیا ہے، اس کو جو ہے ختم کرنا ہوگا. اگر عارف صاحب اکانومی کو دیکھنا ہو، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اور جن کو دیکھ کر اس ملک کی معیشت کی صحت کا اندازہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ ایک بزنس مین ہیں اس لیے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے مقابلے میں، اور شاید پنجاب اسی لیے زیادہ ان کے پیچھے. لیکن اب ڈالر بہرحال آپ نہیں روک سکے. مشرف صاحب کے زمانے میں شاید 60-70 تک رکا تو لوگوں نے کہا آرٹیفیشل رکا. آج 112 تک پہنچ گیا ہے. آئل کا بھی میں نہیں کہتا، اسی طرح مجھے نہیں ان کے فارن ریزرو جتنے ہمارے ملک کے ہونے چاہیے اتنے ہیں یا نہیں ہے. انفلیشن ہے، انویسٹمنٹ کتنا آ رہا ہے، جو خلیج ہے ایکسپورٹ امپورٹ میں. پھر اگر آپ میں زیادہ وسیع نہیں کروں گا، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم پاک چائنا اور ہمارے جو ریلیشن، وہ تو اس پر میں آؤں گا شاید سی پیک پہ بھی. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے قریب ترین دوست کی جو ٹوٹل جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ اگر غالباً 40-50 ارب ہوگی، پڑوسی دشمن ملک کی شاید اس سے 4 گنا زیادہ ہے. تو اس میں جو انڈیکیٹرز ہیں اس سلسلے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب یہ 5 سال نواز شریف حکومت کر رہی ہے تو اس میں امپروومنٹ آئی، بہتری آئی؟ میں بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاؤں گا. جی بالکل نہیں. آئی تھنک دیکھیے بہت سارے جو ہے وہ شعبوں میں بہتری آئی، کچھ شعبوں میں جو ہے وہ چیلنجز ہیں. اگر ہم چیلنجز کی جو ہے وہ بات کریں تو سب سے زیادہ ہمارے ایکسپورٹ میں کمی ہوئی، اور ایکسپورٹ میں کمی ہونے کی وجہ سے اور ہمارے امپورٹس بڑھ گئے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پہ پریشر آ گیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پریشر آ گیا. مطلب ہمیں ڈالرز کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو وہ ڈالرز کی کمی کی وجہ سے انویسٹرز کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان میں کم ہو جاتا ہے. وہ رسک سمجھتے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کریں گے. جو پازیٹیو سائڈ پہ یہ ہے کہ انفلیشن کم ہوا، آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوئے، جی ڈی پی گروتھ کی کیا صورت ہے؟ اور لا اینڈ آرڈر کے سبب 12 بالکل بہت کم تھی، اب وہ جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے. لوکل انویسٹرز کا انٹرسٹ بھی جو ہے وہ اب کافی بہتر ہے، خاص طور پہ پاور سیکٹر میں، اور دوسرے شعبوں میں بھی جو ہے سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، اس میں اچھا خاصا ہوا. لیکن یہ ناکافی ہے. پاکستان جو ہے کا پوٹینشیل جو ہے وہ ہیوج پوٹینشیل ہے ہماری آبادی کے حساب سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی وسائل دیے ہیں اور جو لوکیشن دیا ہے اس حساب سے یہ پاکستان کے جو ایکسپورٹ، پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ بہت کم ہے. اور وہ کم اس لیے ہے کہ ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ویک ہے. میں دیکھ رہا تھا مینجمنٹ ہے یا پالیٹکس ہے؟ دونوں. یعنی اس کی مینجمنٹ بار بار مثال دیتے ہیں، ملیشیا کی ہم دیتے ہیں کہ دیکھیں اس کا تھا. یعنی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیشینز کے ہاتھ میں ہے نا. یعنی جو بھی ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پولیٹیشینز کے ساتھ ساتھ فوج بھی جو ہے ان کے پاس بھی پاورز رہے ہیں. تو ان فوج تو خیر ماشاء اللہ ان کا تو تجارت بھی کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑے. جی وہ کریں، اپنے جوانوں کی ویلفیئر کے لیے کریں، اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ اچھا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پولیٹیشنز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، چیف منسٹر، سب کو کاروبار کرنا کام بھی اچھے وہ کر رہے ہیں. ہاں کاروبار اگر کام اچھے کر رہے ہیں وہ کاروبار وہ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سیاست کو بھی تو کاروبار سمجھتے ہیں یہاں لوگ. وہ غلط بات ہے. ایکچولی پرابلم وہی ہے کہ اگر کوئی سیاست جو ہے وہ بزنس ماڈل کے طور پہ کرے گا تو ظاہر وہ ڈیزاسٹر کرے گا، جیسا کہ ہوا، اور جیسا کہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو اس میں مطلب اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ
کسی پوزیشن ذمہ داری پہ آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ کاروبار میں بند کر دینا چاہیے اس پیریڈ کے لیے، تاکہ فرنٹ مین ان کے آ جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے ذریعے لیکن ہوتا ہے. دیکھیں نا ایک حد ہوتی ہے نا، یعنی انسان کو جو ہے وہ، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بیسک آپ کی ضروریات جب پوری ہوتی ہیں، اس سے اوپر تو صرف یہ ہے کہ زیرو کے حساب ہی کرنے ہیں نا. یہ آئیڈیل اکیڈمک کی بات تک تو اچھا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے. نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں قناعت پسند ہیں، ان کا مطلب ذرا سی وہ پوزیشن میں آتے ہیں تو وہ یہ چیز کا عہد کر لیتے ہیں کہ میں کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ نہیں کروں گا، وہ ٹوٹل کمپلائنس کی طور پہ. میں آپ کو اس طرف نہیں لے رہا، آپ کو بھی علم ہے کہ پہلے یعنی شریف لوگ اور اچھے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے سیاست کی طرف. کوئی سیاست کوئی بری چیز نہیں تھی بذات خود، لیکن جب پتہ چلا کہ ایم پی اے 5 کروڑ میں اور ایم این اے 10 کروڑ میں، اور اب تو خیر سینیٹر آ رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں جی جائیے کوئٹہ میں عارف حبیب صاحب کتنے میں 25 کروڑ میں سینیٹر بن جائیے. اب آپ جاتے بھی ہیں لوگ. تو یہ تھوڑی بہت حد تک تو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو ایگزیجریٹ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے. مطلب ہم لوگ تو چونکہ کام کرتے ہیں اور بہت سارا جو ہے وہ انٹریکشن بھی ہوتا ہے، بیوروکریٹ سے بھی ہوتا ہے اور پولیٹیشین سے بھی ہوتا ہے. اس میں مجھے اتنی بہت زیادہ جتنا کہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے اتنا مجھے نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہم نے مطلب یہ ہے کہ اس کو بدنام بھی زیادہ کیا ہوا ہے. تو کیا بدنام کرنے کوئی میڈیا کا تو نہیں ہے؟ بالکل، آئی تھنک ان کا بھی جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں میڈیا بھی جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ پارٹیز لگتی ہیں. بنیادی سوال سی پیک کے حوالے سے تو کرنا چاہتا ہی ہوں، کیونکہ یہ چینجر اسے کہا جاتا ہے. 52 یا 56 پتہ نہیں کہتے ہیں بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے، آ رہی ہے. واقعی ثابت ہوگا اس پر بھی کتنی نظر ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پہلے بہت کہا جاتا تھا پریشر ہوا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، خاص طور پر کراچی شہر میں، اور چندہ اور کے نام پر بھتہ اور بہت ساری رکاوٹیں. اب آپ کیا فیل کرتے ہیں اوور آل؟ کہتے ہیں جی آپریشن کے پازیٹیو آئے پچھلے دور میں اور اب دور میں. اس طرح آپ کے بزنس مینوں پہ، تاجروں، صنعت کاروں پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے بہت زیادہ کوئی؟ نہیں، آئی تھنک اب تو حالات بہت اچھے ہو گئے. حالات جو ہے وہ بہت اچھے ہوئے ہیں، اور اس کا مظہر آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے جو ہوٹلز ہیں وہ سب بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ آنا شروع ہوئے ہیں. اور یہاں آپ دیکھتے ہیں رات بھر جو ہے وہ رونق بھی آپ دوبارہ بحال ہوتے ہوئے دیکھتی ہے. وہ جو اس قسم کا جو ماحول تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. اب ختم ہو گیا، بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ میرا تو پروجیکٹ یہ نیا ناظم آباد جو ہے وہ منگو پیر پر ہے، اور لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں رہنے آ رہے ہیں. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ جو ہے اوور آل حالات اچھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو ہے وہ بڑی انڈسٹریز بھی جو ہے وہ لگ رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے، یہ حالات جو بہتر ہوئے ہیں اس کو. اور لیکن یس، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حالات جو ہے وہ کافی بہتر ہوئے. اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ گھبرا کر اپنے بچوں کو باہر بھیجتے تھے، خود جو ہے وہ کچھ عرصہ باہر رہتے تھے، کچھ عرصہ یہاں رہتے تھے. تو ان کو جو ہے وہ ایک خوف تھا اپنی جان کا بھی اور اپنے مال کا بھی. اچھا، وہ جو میں بنیادی سوال، مطلب بزنس مین کو یا تاجر اور صنعت کار کو کتنا جو لفظ کہتے ہیں سوشلائزیشن اس کی ہونی چاہیے پولیٹیشین سے، یا پولیٹیشین یہ چاہتا ہے کہ جناب آپ کو اس میں انوالو کرے؟ مثلا یہ رہتا ہے نا کہ اگر آپ ایک دیر از سم تھن لائن، ساری دنیا میں بہرحال ڈونیشن بھی دیتے ہیں کار خیر کے لیے بھی اور اپنی پارٹی کے لیے، وہ تو خیر امریکہ میں بھی ہوتا ہے دوسرے. اس میں آپ کے خیال میں جو آپ لوگوں کا جو پاکستان کا بزنس مین ہے، تاجر ہے، صنعت کار ہے، آپ کا ماشاءاللہ پوری زندگی گزری ہے، اس کا کوئی رول اس طرح نظر نہیں آتا کہ وہ انفلوئنس کرے پالیسی کرتے ہوئے؟ مثلا آپ کی جو چیمبر ہیں، فیڈریشن ہے، ایک تو سوری ٹو سے مجھے نہیں پتہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں ممبرشپ دے دی جاتی ہے الیکشن لڑنے اور الیکشن جیتنے کے لیے، اس کے یعنی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بزنس مینس کا اور صنعت کاروں کا اور تاجروں کا جو میں کہتے ہیں ان کے جو لازمی ہے آپ کو چیف منسٹر سے بھی اور گورنر سے بھی، پرائم منسٹر اور صدر سے تعلقات بھی رکھنے ہیں، اپنی کنسرن منسٹری بھی رکھیں، اس سلسلے میں آپ کمفرٹیبل ہیں؟ آئی تھنک بزنس مین کو بحیثیت مجموعی جو ہے پالیسی میکرز کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن رکھنا چاہیے، کیونکہ پالیسی میکر جو ہے وہ اور حکومت کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. ہر کاروبار میں حکومت منافع میں پارٹنر ہے.
تو پارٹنر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے ان کا بڑا نہایت ضروری اس لیے ہے کہ وہ ریئلٹیز آن دا گراؤنڈ جو ہے اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں. دو صورتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو وہ امپوز کرتے ہیں, دوسرے آپ مشورہ دیتے ہیں. آپ مشورہ دیتے ہیں ایز اے اپنے بزنس کے کہ جس میں بہتری آئے, بزنس میں نہیں بلکہ سوسائٹی میں بھی. وہ امپوز کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہو. اس میں کہاں ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ میں گیپس ہوتے ہیں کہ اگر سپوز کریں کہ ہم کوئی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کوئی بزنس ایسوسیشن, تو مینی ٹائم وہ اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کے کانفلکٹس تو نہیں ہیں, اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو یہ پروپوزل جو ہے وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک ان میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ اس چیز کو وہ سمجھ سکیں کہ کئی کیسا رہا آپ کا تجربہ. مثلا اگر میں پاسٹ کا کہوں اور اب کا کہوں, پاسٹ میں جیسے دو بالکل کانفلکٹنگ لحاظ سے شاید حکومتیں رہی ہیں, یعنی میں سوری ٹو سے میں اس میں انوالو نہیں کرنا چاہتا کہ آپ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کریں کہ ذاتی سطح پہ بھی ہوتے ہیں, تو ایک پیریڈ وہ گزرا ایک پیریڈ گزرا, اس میں کتنا کمفرٹ؟ بٹ جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ایکسیس موجود ہے. اب ایکسیس جو ہے وہ موجود ہے. مختلف ہم نے جو حکومتیں دیکھی ہیں, مختلف پارٹیز کی حکومتیں دیکھی ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی ایکسیس جو ہے وہ رہتا ہے, اور وہ بزنس مین کا ایک رسپیکٹ ہے, اور ان کی بات کم از کم جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں, سنتے ہیں. امپلیمنٹ پوری طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوتا, یا لیٹ ہو جاتا ہے, ڈیلیز ہو جاتی ہیں, لیکن اس کی ایک وجہ پاکستان میں یہ ہے. بلول صاحب, میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی کام کرتا ہے اور وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی رسک ہے اور سزا ہے, لیکن اگر کوئی کام نہیں کرتا تو ان ایکشن کی کوئی سزا نہیں ہے. تو جتنے بھی ڈیسیشن دیکھیں نا, آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ 10 ارب کا پروجیکٹ تھا, 23 ارب پہ پہنچ گیا, 30 ماہ میں مکمل کرنا تھا, 12 سال لگ گئے. 12 سال ہو گئے. تو کوئی اس سے نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں ہوا اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, نہیں. لیکن اگر کسی نے 10 فیصلے کیے, ایک فیصلہ غلط ہو جائے گا تو اس کو پھانسی پہ جو ہے چڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی آئی تھنک ایک ایشو ہے اور پرابلم ہے کہ جس کو ہمیں بہت سیریسلی جو ہے وہ سوچنا ہوگا اور اس کا حل نکالنا ہوگا. بزنس مین اور تاجروں کا اوور آل پوچھ رہا ہوں, انڈیویجول عارف حبیب کا نہیں, کمیونیکیشن گیپ ہے یا جس طرح کے ریلیشنز ہونے چاہیے؟ نہیں, آئی بلیو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بزنس مین سے تو ان ٹچ ہیں. ابھی جیسے گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے ان ٹچ ہے, اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ مینی اے ٹائم بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آج اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے تو ان کے ساتھ اگر ہم انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر ان کے پرائم منسٹر ہیں یا ان کے چیف منسٹر ہیں, تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم نے پارٹی جوائن کر لی. پھر ابھی پیپلز پارٹی آتی ہے اور ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور آپ کے لیے اگر پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ آپ زیادہ بیٹھے پہلو میں بیٹھتے ہیں تو دونوں تو بچتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم جو ہے نا پلیئر ہیں. دیکھیں نا, کیپٹن کوئی بھی ہو, کیپٹن نواز شریف ہو کہ زرداری صاحب ہو, فیئر گیم ہو نا, مطلب اس میں جنرلی جو بزنس مین ہیں وہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں. جو اچھے گروپ آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, وہ ان کے پروفیشنلز ہوتے ہیں, وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ مطلب یہ, کیونکہ وہ اتنے اسٹرنجنٹ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ تمام لا اینڈ رولس ریگولیشن کو کرے. جہاں تک آپ نے بات کی ڈونیشنس وغیرہ کی, تو ڈونیشن آئی تھنک اگر وہ صحیح کام کرتے ہیں اور کچھ ڈونیشنس وغیرہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ کمپنی لا میں یہ پروہیبیٹیڈ ہے, یہ پروہیبیٹیڈ نہیں ہونا چاہیے. تو اچھا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ ڈونیشنز ہوں, تاکہ پارٹیز کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ آپ نے جو ڈونیشنز لیے اس کو کہاں خرچ کیا. نہیں, میں اس میں دراصل سمجھنا یہ چاہ رہا تھا, بلکہ مجھے کہا جا رہا میں بریک لے لوں, سی پیک کہیں پھر بھی نہ رہ جائے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم عارف حبیب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈان نیوز میں مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم عارف حبیب صاحب میرے مہمان ہیں. عام پرسیپشن ہے اور امریکہ تاثر دیتا ہے جیسے ہماری فوج وہ چلا رہی ہے, ہماری معیشت وہ چلا رہی ہے, ہمارا گھومنا پھرنا ہر چیز امریکہ نے دیا ہے, آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی ہمیں ڈکٹیشن ہے. کتنا اس پہ ریئلٹی ہے؟ نہیں, آئی تھنک بالکل غلط ہے. ایک وقت تھا کہ جب ہم 90s میں ہوتے تھے تو ہمارے بجٹ کا جو ہے وہ مور دین 50% جو ہے وہ ایکسٹرنل ریسورسز سے وہ فائنانس ہوتا تھا, اور پچھلے سال اگر آپ یہ دیکھیں تو صرف 6% جو ہے ایکسٹرنل ریسورسز ہے, 94% جو ہے وہ لوکل ریسورسز سے. تو آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ریسنٹ ڈیز میں امریکہ نے جو دھمکیاں دی کہ ہم آپ کو کولیشن سپورٹ فنڈ روک دیں گے اور فلاں کریں گے, تو ہماری حکومت نے بہت صحیح کہا کہ ہمیں اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہم یہ جو وار آن ٹیرر ہے کوئی پیسوں کے لیے نہیں کر رہے, ہم اپنے لیے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں.
تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے وہ اتنے فورن ریسورسز پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. ہاں ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں جس میں IMF, ورلڈ بینک, ایشین بینک, ان کے سلسلہ ہے تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں میں کہوں گا کہ ہماری جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا پول ہے وہ بڑا ہیوج ہے. اس میں مجھے صاحب جو $19 بلین جو ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے آتا ہے, 7-8 بلین نان بینکنگ چینل کے ذریعے وہ بھیجتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ وہ اپنے پیسے نہیں بھیجتے ہوں گے, 50% اپنے پاس رکھتے ہوں گے. اس کا مطلب وہ $50 بلین سے زیادہ کی ان کی آمدنی ہے جو ہمارے ایکسپورٹ سے 2.5 گنا ہے. ان کو ہم پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کو پبلک سیکٹر کمپنیز کے, پاور سیکٹر کے شیئرز آفر کریں, کیونکہ پاکستان میں جو ریٹرنز ہیں وہ بہت یعنی انپریسیڈنٹ ہے. منافع جو ہے مختلف ریئل اسٹیٹ میں دیکھ لیں, آپ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ لیں, آپ کمپنیز اگر چلاتے ہیں بڑی تو اس میں آپ دیکھ لیں, تو وہ ان کو ہم یہاں اٹریکٹ کریں وہ کبھی رانگ نہیں جا سکتا. آپ نے بات کی تھی ویلیو آف روپی کے بارے میں, تو آپ لانگ ٹرم پاکستان میں دیکھ لیں تو 4% کا ایوریج جو ہے کہ اس سے ہم ڈالر کے اگینسٹ ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہوتا ہے. کبھی وہ ہولڈ کرتے ہیں تو دوسرے پیریڈ کے اندر تیزی سے گرتا ہے, اور اگر تو تیزی سے گرتا ہے تو کئی عرصے تک جو ہے وہ پھر رکتا ہے. لیکن ایوریج جو ہے وہ 4% آپ کو 15-20 سال کا آپ ڈیٹا اگر لیں گے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اپنی چیزیں کو قبلے کو جو ہے وہ درست کریں, اور جو انڈیجنس وسائل ہیں ہمارے, جیسے نا ایگریکلچر کے لیے آپ کو کوئی فورن وہ نہیں چاہیے, ایگریکلچر آپ کو IT میں آپ کو وہ نہیں چاہیے, IT جو ہے آپ خود ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے انڈسٹریلائزیشن میں ڈیفینیٹلی کچھ باہر سے آپ کو مشینری وغیرہ جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں یہ سارے شعبے لیبر انٹینسو بھی ہیں, اور یہ ہماری معیشت کو مضبوط کرنے میں ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. تو ہمیں خود اعتمادی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اور میں اس کا آپ کو مثال دوں کہ چائنا جو ہے ارلی 90s میں چائنا کی پر کیپٹا انکم $300 تھی اور پاکستان کی $400 تھی. آج ان کا 9,000 ہو گیا اور ہم 1,500-1,600 پہ ہیں. تو مطلب ظاہر ہے انہوں نے, ان کی لیڈرشپ نے جو ہے کچھ فیصلے کیے کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ کام کرنا ہے, اور اس نے ہم اس طرح جو ہے وہ نہیں کر پائے. تو ہمیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک دفعہ اگر آپ نے قبلہ درست کر لیا اور آپ صحیح ٹریک پہ آ گئے تو زیادہ وقت نہیں لگتا. آپ جاپان کو دیکھ لیں, دبئی کو دیکھ لیں, درست نہیں ہے, اس طرح ہونا چاہیے. جی بالکل نہیں ہے. اعتماد کا فقدان ہے آپس میں, اور جو ہے کوارڈینیشن پوری طریقے سے تمام جو ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں آج کل یہ سب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ادارے آپس میں جو ہے وہ ایک کتنا اثر پڑتا ہے سیاسی بحران کا؟ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب 2-3 چیزیں, ایک تو آپ کی اگر سیکیورٹی نہ ہو, اگر انفراسٹرکچر نہ ہو, بجلی گیس پانی وغیرہ نہ ہو, تو پھر انویسٹر جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں وہ انویسٹمنٹ نہیں, اس کو تو پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. تو یہ انفراسٹرکچر کا ہونا, سیکیورٹی کا ہونا, رائٹ لانگ ٹرم پالیسی ہونا, پالیسی بھی جو ہے اس وقت جو کرائسس ہے, میاں صاحب کہتے ہیں 10 سال مشرف میرے لے گیا ورنہ ملک میں کہاں پہنچ چکا ہوتا, اب پیچھے کی طرف پھر چلا گیا, پھر میرے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں, یہ آئی تھنک امپریشن ہے مارکیٹ میں جو ہے. جب بھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو جو ہے مارکیٹ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پروسیس چلنا چاہیے, قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سارے جو ہے وہ پروسیسز ہونے چاہیے, اور اس میں پھر کوئی بھی آ جائے. لکیلی یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو اکنامک ایجنڈا ہے نا وہ مور اور لیس ایک جیسا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہمیں کام کرنے سے روک دیا گیا, جیسے وہ مشرف کو بلیم کرتے ہیں نا کہ پالیسیاں ان کی نقصان پہنچایا ہمیں. اب یہ پتہ نہیں پالیسی نقصان پہنچایا فائدہ پہنچایا, لیکن جو وہ ایک تسلسل جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کا تسلسل تو ڈسٹرب ہوتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزائریبل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کریں گے تو الیکشن میں کچھ اہل لوگ آئیں گے, کچھ نااہل لوگ آئیں گے, لیکن وہ پروسیس اگر چلتا رہے گا تو دنیا میں جو مطلب سسٹم چل رہے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں چلے گا. ویسے بڑا سبجیکٹ ہے, کتنا آپ نے پتہ نہیں فالو کر رہے ہیں یا اس کا پارٹ یہاں کی پاکستان کا تاج صنعت کار بنا ہے یا نہیں ہے. سی پیک کا خاص طور پہ سندھ میں اس کے اتنے اثرات ابھی تک تو نظر نہیں آئے. واقعی گیم چینجر ثابت ہوگا جس طرح دعویٰ کیا جاتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی وہ گیم چینجر ہے. دیکھیں پاکستان کو اپنے انفراسٹرکچر کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی تو کرتا ہے کہ پولیٹیکل آپ کے اسٹیبلٹی ہو. بالکل وہ کرتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے انفراسٹرکچر کو جو ہے پورا کرنے کے لیے $100 سے $125 بلین کی ضرورت ہے.
دیکھیں نا, تو وہ چائنا نے جو ہے وہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ $56 بلین جو ہے آپ کو جو ہے وہ لون کے طور پہ پرووائڈ کریں گے. اور وہ لون کیا ہے, وہ ECA کریڈٹ ہے, ایکسپورٹ کریڈٹ اسسٹنس ہے. اس کے بدلے میں آپ کو مشینری اینڈ سروسز جو ہے وہ چائنا سے خریدنی پڑیں گی, اور اس میں آپ کے جو $35 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ پاور سیکٹر میں لگ رہا ہے, اور باقی جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے لگ رہا ہے. اور وہ 20 سال کا لون ہے. 20 سال کا لون 2.3 کے سود پر جو ہے وہ ملا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بھی انفراسٹرکچر کی کمی ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. تو اس سے روزگار کے مواقع, ہمارے GDP گروتھ جو ہے وہ بڑھنے کے مواقع جو ہے وہ پیدا ہوں گے, اور اس کی سروسنگ میں, اور ہمارا جو کاسٹ آف پروڈکشن آف انرجی ہے وہ بھی بیٹر انرجی فیول مکس سے جو ہے وہ امپروو کر جائے گا, تو ہم ذرا کمپٹیٹیو بھی ہو جائیں گے. سوال تو بے شمار ہوتے ہیں, لیکن ایک آخری سوال, اور وہ یہ کہا جاتا تھا جناب بس یہ لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہے. اور خاص طور پہ جب میں فیصل آباد ٹریول کرتا تھا, جو ہب آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہوتا تھا, بے شمار فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں, یہاں بھی صورتحال تھی, اور اس کا انرجی اور لوڈ شیڈنگ. اب آپ بتائیں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے واقعی فری لوڈ شیڈنگ؟ جی, اب کافی پروجیکٹ جو ہے وہ پروڈکشن میں آ گئے ہیں, اور اب وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نظر نہیں آتی, اور اس سے ڈیفینیٹلی نہیں ابھی مئی آ رہا ہے, اپریل مئی, جو زیادہ کہتے ہیں گرمیوں میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں. جی, لیکن اور بھی کیپیسٹیز ایڈ ہو رہی ہیں بائی مارچ اپریل جو ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں ہکپ نہ ہو تو وہ کیپیسٹیز انرجی کے سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں بہت امپروومنٹ ہوا ہے, لیکن وہ امپروو ہوا ہے, سپلائی امپروو ہوئی ہے, لیکن کاسٹ کو کم کرنا ہے, کاسٹ کو, کیونکہ یہ جب اتنی زیادہ بڑھے گی تو ابھی بھی وہ ہماری کاسٹ زیادہ ہے, اس کو سبسیڈائز ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ کے مسائل جو ہے وہ اس میں پھر بڑھیں گے سبسڈیز وغیرہ کے. تو اس کو ان کو یہ پلان کرنا ہوگا کہ ہماری جو ہے وہ لو کاسٹ انرجی زیادہ آئے, تاکہ ہم اپنا ریٹ کو جو ہے وہ نیچے لائیں. اگر میں ایک لائن میں بہت اسپیسیفک پوچھوں کہ عارف حبیب جیسے کیلیبر کے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پوری 4 دہائیاں گزاری, اگر فوری آپ ان کو سجیسٹ کریں کہ کیا کرنا چاہیے, 1 2 3 4 یہ بہت ضروری ہے, اشد ہے, یہ کرنا چاہیے, آپ اگر کہیں گورنمنٹس کو, پروونشل اینڈ فیڈرل؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو ملک کے اندر جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے. وہ کیسے ہو؟ اور وہ یہ ہے کہ آپ نے انرجی پہ جو ہے, جو الیکٹریسٹی اور گیس پہ بہت زیادہ ٹیکس لاد رکھا ہوا ہے, اس کو جو ہے وہ کم کر کے, ٹیکسز بھی ٹھیک ہیں, وہ ٹیکسز جو ہے وہ بھی ریٹ زیادہ ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ انفراسٹرکچر آپ نے پٹ ان پلیس کیا ہے, تو بہت سارے لوگ, جیسے چائنا سے ہم جب بات کرتے ہیں تو چائنا سے چاہیے ہمیں کہ ان سے ہم یہ بات کریں کہ آپ اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پاکستان میں ری لوکیٹ کریں, اور وہ کر سکیں گے. تو اس سے جو ہے وہ ہمارا نہ صرف ایک ایکسپورٹ بھی بڑھے گا, اور پاکستان کی دو تو یہ بنیادی چیزیں ہو گئی. اچھا, آپ لوگوں کو آنا جانا, یہ جو پہلے سوچ رہا تھا کہ جہاز کھڑا ہوا ہے, مال پڑا ہوا ہے, سڑ رہا ہے, ٹریننگ, یہ جو سب کچھ ہے, اس میں کچھ بہتر ہوئی ہے؟ یہ جو آمد و رفت میں جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا, آپ لوگوں کی بلٹیاں نہیں کھل رہی ہیں, نہیں, اس میں تو LC کا مسئلہ نہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سارا جو ہے وہ کسٹمز کے لیول پہ, بینکنگ کے لیولز پہ, پہیے وہیے بھی کم ہوئے, جو کہتے ہیں کہ فائل پہیے کے بغیر نہیں چلتی تھی, اس میں امپرومنٹ کی جو ہے وہ بڑی گنجائش ہے, اور وہ بہتر ہو تو زیادہ اچھا ہے. میرا ذرا حساس معاملہ ہے. تھینک یو, شکریہ.